مفتی محمد یوسف قاسمی کے بیانات کو سننے کے لیے دا اسلامک ہارٹ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ہر دور اور ہر زمانے کا رزلٹ اور نتیجہ یہ رہا ہے کہ جن مقدس اور پاکیزہ لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامیاب کیا، اور جو انبیاء کی مقدس جماعت سے جو لوگ ٹکرائے اور انہوں نے باطل کا ساتھ دیا، کفر اختیار کیا، چاہے وہ کتنی بڑی سلطنت والے، کتنی بڑی حکومت والے، کتنی بڑی بادشاہت والے رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ناکام کر کر دکھایا۔ حق اور باطل کی کشمکش ہر دور اور ہر زمانے کے اندر رہی ہے۔ جو آیت خطبے کے اندر میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا راستہ بتلایا ہے کہ کامیاب کون ہیں اور کون سا مذہب اور کون سا راستہ اور کون سا طریقہ اللہ کے یہاں معتبر ہے۔ تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے پسندیدہ دین وہ اسلام ہے۔ سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ دین، قابل اعتبار دین وہ مذہب اسلام ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے راستے کو اختیار کرے گا، دوسرے مذہب کو اختیار کرے گا، دوسرے دین کو اختیار کرے گا، تو اس دین کو اور اس کے مذہب کو اللہ کے یہاں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ حقیقت قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور صحابہ کرام کی تعلیم اور صحابہ کرام کو سکھلانے کے لیے کچھ سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ چونکہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت، اتنی عظمت، اتنا ادب و احترام تھا کہ بعض مرتبہ صحابہ کرام سوال کرنے میں جھجک محسوس کرتے تھے، ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے ادب و احترام کی وجہ سے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے اور اپنے دیہاتی پنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے تو ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی تعلیم کے لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیج کر حضور کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا اخبرنی مل اسلام، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج جھوٹ کو اتنا عام کیا گیا، اتنا عام کیا گیا، اتنا پھیلایا گیا کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے۔ یہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جھوٹ کو اتنا عام کیا جائے، اتنا پھیلایا جائے میڈیا کے ذریعے سے، دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، کہ جھوٹ کو لوگ سچ سمجھنے لگے۔ آج کل اسلام کی تصویر اس عالم کے اندر اس طرح بنا دی گئی ہے کہ نعوذ باللہ اسلام کی تعلیمات تو بالکل انسانیت کے خلاف۔ اسلام تو انسانوں کو جینے کا حق نہیں دیتا ہے، اسلام تو ان سے انسانیت کے حقوق کو چھینتا ہے،
اسلام تو قتل و غارت گری کی، ظلم و فساد کی، لڑائی جھگڑے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس طرح کا ذہن بنا دیا گیا ہے اور ذہن بن چکا ہے، اور ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھی ان باتوں میں آ کر نعوذ باللہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنے دل کے اندر ایک طرح سے زبان سے تو اس کو نہیں کہہ پاتے، لیکن دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ مذہب اسلام ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں، اسلام کو صحیح معنی میں پڑھا نہیں، اسلامی تعلیمات پر صحیح معنی میں عمل نہیں کیا۔ تو جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مل اسلام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو، بیت اللہ کا حج کرو۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، بنیادی فرائض ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ یہ اسلام ان چیزوں کا نام ہے، ان چیزوں کا نام ہے۔ ایک اور صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس اور انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں ارشاد فرمائیں، اور جب وہ صحابی جانے لگے انہوں نے ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان باتوں میں سے ایک بات میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں اتنی باتیں میں مانوں گا، ان باتوں پر میں عمل کروں گا، نہ اس میں کسی قسم کی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اللہ کو ایک مانوں گا، آپ کو نبی، اللہ کا نبی مانوں گا، نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، بیت اللہ کا حج کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صحابی جانے لگے بشارت دی، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے۔ یہ اسلام کا تعارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا کہ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ اسلام جو لفظ ہے اپنے لفظ اور معنی سے ہی اس بات کو واضح اور ظاہر کرتا ہے کہ اسلام تو سراپا امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، ہر قسم کے ظلم و فساد سے روکتا ہے، محبت اور بھائی چارے کو عام کرنے کی تعلیم دیتا ہے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کا جو لفظ ہے یہ اپنے معنی کے لحاظ سے اس کو بتا رہا ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے سلیمہ، عربی کا لفظ ہے سلیمہ، فرما بردار ہونا، فرما بردار ہونا، یعنی ایک مسلمان 100% اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار سمجھتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعریف پوچھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے تمام انسانیت محفوظ رہے۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے ساری انسانیت محفوظ رہے۔ اور دوسری حدیث میں مومن کے بارے میں ارشاد فرمایا المؤمن من امنہ الناس فی اموالہم و دمائہم، کہ ایمان والا وہ ہے کہ جس سے لوگوں کے
مال اور ان کی جانیں محفوظ رہیں۔ ایمان والا وہ ہے کہ جس سے لوگوں کے مال اور لوگوں کی جان محفوظ رہیں۔ ان تعلیمات سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام تو سراپا امن کی تعلیم دیتا ہے، ظلم و زیادتی کو معاشرے سے ختم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ہر قسم کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور معاشرے کو بالکل امن و امان اور چین و سکون کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا تعارف، یہ ہے اسلام کا تعارف۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کا تعارف نہیں کرایا۔ جہاں ہماری عبادات کے اندر کمیاں ہیں، نماز میں کمیاں ہیں، روزوں کے اندر کمیاں ہیں، اسلامی ارکان ہیں ان کے اندر کمیاں ہیں، وہیں ایک بہت بڑی کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کا صحیح معنی میں اپنے برادران وطن کے سامنے تعارف پیش نہیں کیا کہ اسلام کس کو کہا جاتا ہے۔ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، اپنے معاشرت کے ذریعے سے، اس وقت جو سب سے بنیادی اور سب سے اہم ضرورت ہے اس ملک بلکہ پورے عالم کے اندر مسلمانوں کے لیے، کہ ہم اسلام کا عملی نمونہ اپنے برادران وطن کے سامنے پیش کریں کہ اسلام کن تعلیمات اور کن ویلیوز کو ماننے کا نام ہے، کن حقائق کو اور کن چیزوں کو تسلیم کرنے کا، قبول کرنے کا نام اسلام ہے، اس کو ہم ان کے سامنے پیش کریں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، فرض ہے، ادا کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، کسی قسم کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، فریضہ ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ہماری نمازوں کو مسجد میں آ کر بتائیے، ہمارے برادران وطن دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے یہ روزہ رکھ رہے ہیں، کس طریقے سے یہ بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں۔ یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن وہ چیز جو ان کو دکھائی دے گی وہ ہمارے اخلاق دکھائی دیں گے، ہمارے معاملات دکھائی دیں گے، ان کے ساتھ رہنے کا، زندگی گزارنے کا سلیقہ، ان کے وہ سب چیزیں دکھائی دیں گی۔ ہم اتنے دنوں سے اپنے ان برادران وطن کے ساتھ آفسوں میں کام کر رہے ہیں، دکانوں کے اندر کام کر رہے ہیں، ہماری ان سے دوستی بھی ہے۔ بتائیے کبھی ہمارے کسی ایک عمل سے ہمارا ساتھ رہنے والا پڑوسی یا برادر، ہمارا کوئی بھائی، غیر مسلم بھائی ہم سے متاثر ہوا ہو ہمارے کسی اخلاق کے ذریعے سے؟ کہ کتنی اچھی تعلیمات ہیں ان مسلمانوں کی، اور کتنے اچھے پاکیزہ لوگ ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی سے بدکلامی نہیں کرتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آتے، جھوٹ نہیں بولتے، کتنے صاف ستھرے ان کے معاملات ہیں۔ کیا ان چیزوں سے کوئی ہم سے متاثر ہوا؟ یہی چیزیں ہیں جو صحیح معنی میں ایک انسان کو ایک انسان سے متاثر کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی کوالٹی اور کون سی خصوصیت تھی کہ آخر ہر کوئی آپ سے مل کر آپ کا دیوانہ ہو جاتا، آپ کا محبوب بن جاتا، آپ کا عاشق بن جاتا، آپ سے سچے دل سے محبت کرنے والا، دنیا و ما فیہا سے زیادہ آپ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی۔ وہ کون سی وجہ تھی؟ وہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق میں آتا ہے ہر شخص، ہر صحابی آپ سے ملنے کے بعد یہ محسوس کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت ہے۔ ہر ایک صحابی۔ یہ بتائیے کوئی ہمارے اخلاق سے کوئی اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے کہ ان کو ہم سے کتنی محبت ہے؟ یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اخلاق۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج کل حالات کتنے ہی نازک ہوں، کتنے ہی مشکل حالات ہوں، لیکن
ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ ان حالات میں اپنے لیے ان مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان مشکلات کا، ان چیلنجز کا مقابلہ کیا جائے۔ اس وقت میں برادران وطن کے اندر جو اسلام کو سمجھنے، اسلام کو پڑھنے، اسلام کو سیکھنے کا جو رجحان، جو شوق اس وقت موجودہ حالات کے اندر پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی اس ملک کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا۔ لوگ چاہے کتنا ہی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوشش کریں، کتنے ہی جھوٹے پروپیگنڈے کریں میڈیا کے ذریعے سے یا دوسرے ذرائع کے ذریعے سے، لیکن جو صاف ذہنیت کے لوگ ہیں وہ اس حقیقت کو جاننے کے در پہ ہیں، آخر کون سی چیز ہے اسلام کے جس کے پیچھے اتنا لگا جا رہا ہے، اتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنا مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان تعلیمات کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ غیروں کے اندر اسلام کو سیکھنے کا جذبہ اور شوق ان حالات کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں وہی وقت یاد آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ مکرمہ کے اندر جو حالات تھے، مکی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم کے پہاڑ اور آپ کے صحابہ کرام پر توڑے جاتے تھے، ہم سب ان سے واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا زمانہ آتا اور دور دور سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوا کرتا تھا، لوگ اپنے اپنے طریقوں سے، اپنے اپنے عقائد کے اعتبار سے، اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے حج کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ لوگوں کا بڑا مجمع ہوتا حج کے زمانے میں یا کوئی بڑا میلہ لگتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر لوگوں کے پاس پہنچ جاتے، کوئی میلہ لگتا تو ان کے پاس پہنچ جاتے۔ وہیں جو کفار مکہ تھے وہ لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کیا کرتے تھے کہ آنے والے لوگوں کا کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا نہ ہو جائے، ملاقات نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت فرما رہے ہیں اور کفار مکہ بھی محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپس میں ملاقات نہ ہو جائے۔ اور آنے والے لوگوں کو یہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیے یہاں پر ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس نہ جانا، وہ بہت بڑے جادوگر ہیں، کوئی کہتا بہت بڑے شاعر ہیں، کوئی کہتا بہت بڑے نجومی ہیں، بہت بڑے کاہن ہیں، ان کے پاس نہ جانا، وہ والدین اور اولاد کے درمیان تفریق کرنا جانتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا جانتے ہیں، اور اسی طرح بھائی بہن کے درمیان ان کے پاس کیا گن ہے کہ سب کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں۔ جب ان کے کانوں میں یہ بات پڑتی، کفار مکہ کی یہ سب باتیں پڑتی، تو آخر وہ لوگ، آنے والے لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ آخر جس چیز سے روکا جاتا ہے، ایک محاورہ ہے عربی کے اندر، الانسان حریص علی ما منع، کہ انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے وہی اس کو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہی اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جس چیز سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ چنانچہ آنے والوں کے دل میں یہ جذبہ ہوتا، یہ خیال ہوتا آخر ہم بھی انسان ہیں، اللہ نے سمجھ دی ہے، تو ایک بار ملاقات کر کر دیکھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے ہم سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، آپ کی تعلیمات کو سنتے، تو آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے اور اپنے دامن کو آپ کے دامن سے وابستہ کرتے اور اسلام کو قبول کر کر اپنے وطن روانہ ہوتے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ ہی یہ بنا کہ جو لوگ مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی، ان کو بتلایا، تو یہی لوگ مدینہ منورہ کے اندر تبلیغ اور دعوت کرنے کا فریضہ ان لوگوں نے انجام دیا اور انہی کے ذریعے سے مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا۔
एक सहाबी हैं तुफैल दोसी रदी अल्लाह अन्हु, जब ये भी आए, ये भी उन्हीं लोगों में से थे कि जिनको कुफारे मक्का रोकते थे कि उनके पास न जाना। उनकी जबान में एक ऐसा अजीब जादू है कि वो वालिदैन को औलाद से, भाई को बहन से, बीवी को शोहर से जुदा करना जानते हैं। हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि उनके पास न जाना। ये सहाबी ऐसे हैं कि जब ये गए तो इन्होंने अपने कानों में रुई डाल ली, अपने कानों में रुई डालकर मक्का मुकर्रमा में फिर रहे हैं कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात कानों में न पड़ जाए। चुनांचे हुआ यह कि जब तकदीर गालिब आती है तो फिर तदबीर भी कोई काम नहीं करती। जब तकदीर गालिब आती है तो तदबीर भी फिर कोई काम नहीं करती। हुआ ये कि इनके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ने मुझे अक्लमंद बनाया है, अल्लाह ने मुझे अक्लमंद बनाया है, मैं कोई पागल तो नहीं हूं, मैं इनकी बात सुनूंगा कि आखिर क्या इनकी तालीमात हैं और किस चीज की तरफ ये लोगों को बुलाते हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कुरान की तिलावत की आवाज जैसे ही तुफैल दोसी के कान में पहुंची, तिलावत कुरानी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी समा बन गया। दिल पर चोट लगी और मुतासिर हुए बगैर न रह सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर अपने घर पर तशरीफ ले गए और ये भी पीछे पीछे आपके साथ हो लिए और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अरबी जबान जानते थे, वो ये जानते थे कि कोई इंसान का कलाम नहीं हो सकता। इंसान के अंदर ऐसी कलाम को और ऐसे किताब को बनाने की सलाहियत ही इंसान के अंदर नहीं है। और जो तालीमात इसमें हैं ये सरापा खैर की तालीमात हैं कि इन तालीमात पर अमल कर कर यकीनन एक इंसान सही माने में इंसान बन सकता है। आज के माहौल में, आज के दौर में जरूरत है इस बात की कि हम भी अपने अखलाक के जरिए से, अपने अमल के जरिए से इस्लाम को अपने बिरादरान वतन के सामने पेश करें। नफरत का जवाब कभी भी नफरत से नहीं दिया जा सकता। आग को कभी भी आग से नहीं बुझाया जा सकता। आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। आग को आग से बुझाएंगे तो फसाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, कत्लो गारतगिरी होगी। कुरान मजीद की तालीमात देखिए, क्या तालीमात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई हैं। फरमाया वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, क्या फरमाया कि नेकी और बुराई दोनों बराबर नहीं हो सकती। नेकी और बुराई दोनों बराबर नहीं हो सकती। इदफा बिल्लती हिया अहसन, बुराई का बदला बेहतरीन अंदाज से दीजिए। बुराई का बदला, बुराई का दिफा करना है, बुराई का डिफेंस करना है, अच्छे तरीके से करना है, जो सबसे अच्छा तरीका हो। तो इससे क्या होगा, फ़इज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। फरमाया इसका नतीजा यह होगा कि तुम्हारे और जिसके दरमियान दुश्मनी है तो वही एक दिन तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि जब बुराई का जवाब तुम अच्छाई से दोगे, बदी का जवाब तुम नेकी से दोगे, तो जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है तो एक दिन ऐसा होगा वही तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, और ये चीज उन्हीं को आता होती हैं जो सब्र से काम लेते हैं, सब्र से काम लेते हैं, जज्बात में नहीं आते, काबू से बाहर नहीं होते। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे रहे हैं, लोग आपको पत्थर मार रहे हैं, कोई आपके ऊपर मिट्टी डाल रहा है और कहने वाला कह रहा है कि या अय्युहन्नास ला तुतिऊहु फइन्नहु कज़्ज़ाब, ये लोगों इसकी बात न मानो, ये झूठ बोल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत में मसरूफ हैं और लोगों पर मीठे बोल के फूल उन पर बरसा रहे हैं और कह रहे हैं कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओ। इसलिए मेरा मोहतरम दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी यह है
کہ ہم صحیح معنی میں اسلام کا نمونہ بن جائیں، عملی اعتبار سے جھوٹ ہماری زبان سے نہ نکلنے پائے، دھوکہ ہم کسی کو نہ دیں، معاملات ہمارے اچھے ہو جائیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ ہاں، زبان کو قابو میں رکھیں۔ زبان کے ذریعے سے بد کلامی، بدتمیزی ایک ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ فرمایا کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ یہ ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جتنا اسلام ہر دور اور ہر زمانے کے اندر پھیلا ہے وہ اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے، اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ بے شمار واقعات جس کے ملیں گے، چھوٹے چھوٹے اخلاق کی وجہ سے سامنے والا متاثر ہوا اور اسلام قبول کرنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ شام کے ایک علاقے کے اندر، حمص کے اندر، مسلمان اپنی چھوٹی سی دکان لے کر بیٹھا ہے۔ ایک عیسائی کچھ سامان لینے کے لیے اس مسلمان کے پاس آئے تو ان صاحب نے، دکان والے نے، مسلمان نے ان عیسائی سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ سامان مجھ سے نہ لیں، میرے پاس میرا فلاں بھائی ہے، ان کے پاس جا کر آپ سامان لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سامان لینے کے لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، وہی سامان وہاں بھی موجود ہے، وہی سامان تمہارے پاس بھی موجود ہے، تم ان کے پاس کیوں بھیج رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں دکان میں بیٹھا ہوں، اللہ نے میری روزی کا سامان مہیا کر دیا اور میری بونی ہو گئی ہے، میری شروعات، دکان کے چلنے کی شروعات ہو گئی ہے۔ گاہک آیا اور اپنا سامان لے کر وہ چلا گیا، وہ میرا بھائی فلاں وہاں پر بیٹھا ہے، بیچارہ ابھی تک اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے پاس جا کر اپنا سامان لے لیں۔ یہ اخلاق ہے۔ اس عیسائی کے دل میں اس بات نے اتنا گھر کیا اور اس بات سے وہ اتنا متاثر ہوا، تو اس نے پوچھا کہ تم کس مذہب پر عمل کرتے ہو؟ کس مذہب پر عمل کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں سامان لینے کے لیے تو اس دکان کے پاس بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے اپنے مذہب کا کلمہ پڑھا دو، مجھے اپنے مذہب میں داخل کر دو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہیں پر کھڑے کھڑے وہ مسلمان ہو۔ یہ کیا ہیں؟ اس کے دل میں اتنا، اس چھوٹی سی عادت نے ایسا اثر کیا کہ جس نبی کے ادنا سے امتی کے اتنے پاکیزہ اخلاق ہیں، تو اس نبی کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا؟ اس نبی کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا؟ اسلام تو ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، انڈونیشیا جو پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، سب سے زیادہ مسلمان ہیں، کیسے اسلام وہاں پر آیا؟ کیسے اسلام آیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بزنس کے ارادے سے، تجارت کے ارادے سے انڈونیشیا میں داخل ہوئے۔ 5 یا 10 صحابی کی تعداد انڈونیشیا میں آئے، انہوں نے اپنی دکانوں کو کھولا اور اپنی تجارت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق انہوں نے اپنی تجارت کو شروع کیا۔ جھوٹ سے اپنی تجارت کو پاک رکھا، دھوکے سے اپنی تجارت کو پاک رکھا، سود سے اپنی تجارت کو پاک رکھا۔ جب لوگوں نے ان کی تجارت کو دیکھا، لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ دن میں 5 مرتبہ یہ اپنی دکانوں کو بند کر رہے ہیں، ہفتے کے دن، جمعے کے دن یہ اپنی چھٹی رکھ رہے ہیں، یہ 5 مرتبہ کہاں جا رہے ہیں؟ جمعہ کے دن یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے دل کے اندر سوال کا جذبہ پیدا ہوا، سوال کیا، آخر 5 مرتبہ تم دکان بند کرتے ہو، تمہارا دنیاوی نقصان نہیں ہوتا؟ کہا کہ اس وقت ہم اپنے مالک کا حکم پورا کرتے ہیں، اپنے پروردگار کا حکم پورا کرتے ہیں کہ اس کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، اس کی طرف سے ہماری دعوت ہوتی ہے، ہم اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے دکان کو بند کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن ہمارا عید کا دن ہے
اور وہ ہمارا خوشی کا دن ہے، اس دن ہم پورے دن ہم اپنی چھٹی رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے ان باتوں کو سنا اور ان کے معاملات کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، تو پھر تانتا لگ گیا، لائن لگ گئی، اور ہر کوئی ان کے پاس آتا۔ سودا تو وہ بعد میں لیتا، پہلے وہ اسلام کا سودا ان سے کرتا تھا، پہلے وہ اسلام کا سودا ان سے کرتا تھا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بہت غفلت ہو چکی، بہت لاپرواہی ہو چکی اس سلسلے میں۔ اب تو ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ کب تک ہم سوتے رہیں گے؟ کب تک ہم اسلامی تعلیمات سے غافل رہیں گے؟ ہمیں عبادات کی طرف بھی توجہ دینی ہے، اپنی عبادات کو بھی درست کرنا ہے کہ نماز کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ ایک آدمی نماز چھوڑے اور یہ تمنا کرے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کی مدد میرے ساتھ آ جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور ہمارے معاملات کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کے دلوں میں ہماری جگہ ہوگی، اور وہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے اور ہمارے معاملات سے ضرور بھی ضرور متاثر ہوں گے۔ افسوس کہ ہزاروں سال سے اس ملک کے اندر ہم بس رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے عملی نمونہ اس ملک کے اندر ابھی تک پیش نہیں کیا۔ اگر ہم صحیح معنی میں عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کرتے تو یقیناً آج پورا ملک یہ اسلامی ملک ہوتا۔ آج پورے ملک کے اندر صرف ہر جگہ صرف مسلمان ہی نظر آتے۔ کیا وجہ ہے؟ ہزاروں سال ہو گئے۔ اس لیے میرا محترم دوستو، اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ہر اعتبار سے تبدیلی پیدا کریں کہ ہم چلتے پھرتے مسلمان نظر آئیں، سچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نظر آئیں، قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ اپنے آپ کو بنا کر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید یہ کتاب جو ہے یہ ہمارے گائیڈ بک ہے، کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کس طریقے سے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ ہر چیز کے ساتھ آپ کوئی بھی نیا سامان کہیں سے لیں تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک آتی ہے، کوئی بھی مشین لیں گے اس کے ساتھ گائیڈ بک آتی ہے۔ یہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے والی کتاب ساری انسانیت کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ ھدی للناس، یہ کتاب جو ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن کو بھی پڑھیں۔ قرآن ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرآن مجید میں کیا چاہ رہے ہیں۔ افسوس کہ ہمیں آج دنیا جہان کی باتیں جانتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا ہمیں ترجمہ یاد نہیں۔ اللہ ہماری غفلت کو معاف فرمائے، ہمیں سچا پکا اللہ تبارک و تعالی اپنا فرما بردار اور صحیح معنی میں ہمیں مسلمان بنائے، اور عملی طور پر ہم اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔